بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مطابقت، اور یہ فرسٹ ایئر میں یہ شامل ہے ریڈیوس کورس کے علاوہ، تو وہ ہم مکمل گرامر جو ہے کیونکہ کر رہے ہیں، اس لیے آج جو ہے مطابقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مطابقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موافق ہونا، برابر ہونا، یکساں ہونا۔ جس طرح آپ جو ہے میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں کہ اے مطابقت بی یا سی مطابقت ڈی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خوبیاں اے میں ہیں وہی خوبیاں جو ہے نا بی میں ہیں، اور جو خوبیاں سی میں ہیں وہی خوبیاں ڈی میں ہیں۔ تو اس میں یعنی جو خوبیاں یا خرابیاں یا خامیاں جو اے میں پائی جاتی ہیں وہ بی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو مطابقت کا مطلب بھی یہی ہے کہ موافق ہونا، برابر ہونا، یا جو ہے اپنا اس کے ایک جیسا ہونا، ایک جیسا ہونا۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فعل کی فاعل کے ساتھ کوما، صفت کی موصوف کے ساتھ، اور مضاف کی مضاف الیہ کے ساتھ مطابقت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو نسبت، یہاں پر جو ہے نا یہ نسبت ہے مضاف الیہ کی، مضاف الیہ کے ساتھ نسبت کے بدلتے ہوئے اصول، ریشو، جسے آپ ریشو کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے اے اور بی اور سی اور ڈی کی نسبت آپ کو بتائی تھی، نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہتے ہیں۔ تو یعنی جو خوبیاں فعل کے اندر ہیں، یا جیسا فاعل ہے اسی کے مطابق فعل، یا جیسا فعل ہے اسی کے مطابق فاعل ہوتا ہے۔ تو جیسے موصوف کی صفتیں ہوتی ہیں، اس کا واحد یا مؤنث ہونا یا مذکر ہونا وہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسی صفت ہوگی، جیسا موصوف ہوگا اس کے مطابق اس کی صفت ہوگی، جیسا مضاف الیہ ہوگا اس کی خوبیاں بھی مضاف کے مطابق ہوں گی، تو جیسا فاعل ہوگا اس کے برابر جو ہے وہ فعل ویسا ہی لگے گا جیسا فاعل ہوگا۔ تو مطابقت کے حوالے سے اس کے اصول تو ویسے تقریباً اقسام جو ہے وہ 5 ہیں۔ مثلا پہلے میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ اکبر آیا، سلمہ آئی۔ اکبر آیا، دوسری مثال ہے سلمہ آئی۔ آپ اس پر غور کریں کہ اکبر جو ہے یہ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت میں آپ کو بتا دوں، یہ اوورآل ایک مثال ہے۔ اکبر کیونکہ واحد مذکر ہے، اکبر واحد مذکر ہے، تو فعل بھی اس کا آیا، آنا سے آیا ہے، ہاں جی، یہ بھی واحد مذکر۔ سلمہ کیونکہ واحد مؤنث ہے، تو فعل بھی اس کے مطابق کیا ہے۔ تو جیسا فاعل ہے اس کے مطابق فعل ہے، جیسا فاعل ہے اس کے مطابق فعل۔ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث، ورب یعنی مؤنث آتا ہے۔ اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد آیا جو ہے وہ آیا ہے۔ اب آپ اس میں مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے 5 اصول جو ہے کون سے ہیں۔ ویسے تو یہ اوورآل کامن سینس کے ہی یہ سلسلہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ کو کلیے آنے چاہیے۔ پہلا ہے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، جیسے یہی والی مثالیں بھی آ سکتی ہیں۔ پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ پہلا اصول ہے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کیسے ہم قائم کرتے ہیں۔ مثلا راشد بہت تیز دوڑا، یہ ویسی مثالیں جو ہم نے پہلے بنائی ہے۔ یہ راشد کیونکہ واحد مذکر ہے تو دوڑنا جو ہے دوڑا، یہ بھی واحد مذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی مثال میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ راشد جو ہے
بہت تیز دوڑا. یا دوسری مثال جس طرح ہم نے سیما والی بتائی تھی, آمنہ جا چکی ہے, تو آمنہ واحد مؤنث ہے تو چکی بھی اس کے مطابق واحد مذکر, یہ جو ورب ہے واحد مؤنث. تو یہ دو مثالیں فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت. اسی کا دوسری جو طریقہ کار ہے, دوسرا آپشن ہے اس کا کہ اگر فعل جو ہے فاعل جو ہے نا اگر زیادہ ہوں تو فعل بھی جمع آئے گا. فاعل اگر زیادہ ہوں, مثلا انور اور اکبر یہ زیادہ ہو گئے نا, گھر چلے گئے, ٹھیک ہے جی. یہ انور اور اکبر یہ دو فاعل ہیں تو ورب بھی ہم نے جمع کر دیا ہے. اگر فاعل ایک سے زیادہ ہوں, اگر فاعل ایک سے زیادہ ہوں تو فعل جمع آئے گا. یہ آپ نے دیکھا کہ فعل جمع ہو گئے. یہ فاعل زیادہ ہے, دو ہیں, زیادہ ہوں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, تو پھر بھی یہ فعل جو ہے جمع ہی آئے گا. اور اگر دونوں فاعل مذکر ہیں تو پھر بھی فعل جو ہے نا جمع آئے گا. باپ اور بیٹا گھر کا کام کر رہے ہیں, باپ اور بیٹا گھر کا کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں مذکر ہیں, ہاں جی دونوں مذکر ہیں, دونوں فاعل مذکر ہیں, تب بھی فعل ہم نے جمع کر دیا ہے. رہے ہیں باپ اور بیٹا ہے تو دونوں کام کر رہے ہیں. چچا اور بھتیجا ہے بازار جا رہے ہیں. اگر ایک فعل مذکر ہو اور دوسرا فعل مؤنث ہو تو پھر بھی فعل جمع ہوگا. باپ اور بیٹا, آپ اور بیٹی کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ دو ہیں اسم, فاعل دو ہیں, ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. اگر فاعل مذکر اور مؤنث دونوں ہوں پھر بھی یہ فعل جو ہے وہ جمع آئے گا. یہ جو ہے نا مذکر اور جمع, مذکر اور فعل جمع مذکر آئے گا. فعل جمع مذکر کر لیں, فعل جمع مذکر, ادھر بھی فعل جمع مذکر ہے, ادھر بھی جمع مذکر ہے, ادھر بھی جمع مذکر ہے. تو آپ کے سامنے ایک کلیہ آ گیا ہے کہ اگر فاعل زیادہ ہو تو پھر جو ہے نا اسی کے مطابق جو ہے نا ورب آتا ہے. ہاں جی, انور اور اکبر ہو, باپ اور بیٹا ہو, باپ اور بیٹی ہو, تب بھی اس میں نو چینج, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں فاعل مؤنث ہوں, ماں اور بیٹی, ہاں جی, تو پھر یہ جمع مؤنث آئے گا. اگر دونوں ہے ماں اور بیٹی, آپ تھوڑا سا فرق پڑا ہے, ماں اور بیٹی کام کر رہی ہیں جو ہے نا یہ جمع ہو گیا, لیکن یہ ورب جو ہے نا یہ مؤنث رہا ہے, رہی نہیں ہم نے لکھا, رہی ہیں. ماں اور بیٹی کام کر رہی ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا کہ دونوں مؤنث ہوں, دونوں مذکر ہوں تو جمع مذکر, ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو تو جمع, دونوں اگر مؤنث ہوں گی یہ دونوں جمع مؤنث ہے, جمع مؤنث. تو یہ جو ہے نا کر رہی ہے, کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا اب جمع مؤنث آ جائے گا. تو ایک کلیہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ فاعل اگر مذکر ہو تو ورب بھی مذکر, فعل بھی مذکر. فاعل اگر جو ہے مؤنث ہو, دونوں مؤنث تھیں, تو فعل بھی مؤنث. اب ہم آپ کو اگلا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر فاعل اسم جمع ہو, جیسے لشکر ہے, جیسے فوج ہے, جیسے ہجوم ہے, ہاں جی, تو پھر کیا ہوگا. اگر فاعل جو ہے وہ اسم جمع ہو تو فعل واحد ہی آئے گا. اگر فاعل, یہ ابھی اسی کی چل رہا ہے, اگر فاعل اسم جمع ہو, اگر فاعل اسم جمع ہوتا ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں اسم جمع ہوگا تو فعل کون سا آئے گا جی, واحد مذکر ہی آ رہا ہے, واحد ہی آئے گا. تو فعل واحد ہی آئے گا, مؤنث تو اس کا فعل واحد آئے گا. مثلا جناب فوج حرکت کر رہی ہے, لشکر نے حملہ کر دیا. فوج حرکت
کر رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا اس کے مطابق ہی آ رہے ہیں۔ فوج کیونکہ اسم جمع ہے اور مؤنث ہے اس لیے جو ہے نا یہ رہی ہے۔ لشکر مذکر ہے، اسم جمع ہے، یہ بھی اسم جمع ہے لیکن مذکر ہے، حرکت کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ ہجوم یہ بھی اسم جمع ہے، اسم جمع ہے، نعرے لگا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اسم جمع اگر مذکر ہوگا تو ورب بھی مذکر ہوگا، اسم جمع اگر مؤنث ہوگا تو ورب بھی، اس کا فعل بھی مؤنث ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر جملے کے اندر علامت فاعل نے استعمال ہو تو فعل اور صفت دونوں مفعول کے مطابق آئیں گے۔ ہاں جی، مثلا میں نے یہاں کے آم میٹھے پائے، میں نے یہاں کے آم، میں نے کا لفظ جو ہے نا علامت مفعول ہے۔ یا بشیر نے 4 سیب کھائے۔ اب ہم آپ کو جو ہے ایک اور بتاتے ہیں کہ اگر فاعل مختلف جنس کے ہوں اور جمع ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ مثلا طوطے اور چڑیاں، اگر فاعل مختلف جنس کے ہوں اور جمع ہوں، مختلف جنس کے اور جمع ہوں تو فعل کیسے گا؟ آخری فعل کے مطابق۔ اگر فاعل مختلف جنس کے ہوں اور جمع ہوں تو فعل آخری فعل کے مطابق، فاعل کے مطابق۔ مختلف جنس کے ہوں تو فعل جو ہے آخری فعل کے مطابق، آخری فاعل کے مطابق ہی آئے گا، آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ مختلف جنس کے اگر فاعل مختلف جنس کے فعل آخری کے مطابق جو ہے نا، مثلا طوطے اور چڑیاں، یہ دو جو ہے نا الگ الگ جنس ہیں ان کی۔ ہاں جی، طوطے اور چڑیاں جو ہے نا کیونکہ جمع ہے، اب ہم نے کہا ہے کہ اگر مختلف جنس کے تو فعل آخری فاعل کے مطابق، یہ آخری جو ہے نا اڑ گئیں، اڑ گئیں کیوں آیا ہے؟ واحد ورب کی اس لیے آیا کہ چڑیاں جو ہے نا وہ مؤنث بھی ہے اور جمع بھی ہے، جمع مؤنث، یہ جمع مؤنث ہے، یہ جمع مؤنث ہے تو یہ بھی جمع مؤنث۔ تو جانا سے گئیں جو ہے گئیں، تو چڑیوں کی وجہ سے ہم نے گئی لکھے ہیں۔ طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، فاعل جو ہے نا مختلف جنس ہے، طوطے اور چڑیاں جو ہے نا آخری فاعل ہے، اس کے مطابق ہم نے ورب لگایا ہے۔ تو یہ ابھی ہم فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ایک ہی ترکیب ہو، اگر فاعل ایک سے زیادہ ہوں لیکن ایک ہی کلمہ سمجھا جائے، یعنی ایسے فاعل جسے ہم ایک ہی ترکیب سمجھیں، اگر فاعل ایک ہی ترکیب میں ہو، اگر فاعل ایک ہی ترکیب میں ہو، یعنی اسے ایک ہی سمجھا جائے، یعنی اسے ایک تصور کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر اس کا فعل جو ہے واحد آئے گا، فعل واحد آئے گا، تو فعل جو ہے واحد آئے، فعل واحد آئے گا۔ مثلا گھوڑا گاڑی بک گئی جو ہے نا سنگل ہے، ہاں جی یہ واحد ہے۔ ہم نے دیکھا گھوڑا گاڑی ترکیب ہے، پوری گھوڑا گاڑی کی ترکیب ہے، تو گھوڑا گاڑی بک گئی، گھوڑا گاڑی بک گئی، ایک ہی کلمہ ہے گھوڑا گاڑی۔ یہ قلم دوات وہاں رکھی ہے، قلم دوات وہاں رکھی ہے، یہ بھی ایک ترکیب ہے، قلم دوات وہاں رکھی ہے۔ اب گئی ہے، رکھی ہے، یہ آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ترکیب ہے، اسے ہم ایک ہی تصور کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ورب جو ہے نا اس کے مطابق قلم دوات کیونکہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث واحد مؤنث، یہ واحد مؤنث ہے اور یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ اگر فاعل جو ہے نا ایک ہی ترکیب ہو، یہ ایک ہی ترکیب ہے، گھوڑا گاڑی اور جو ہے اپنا قلم دوات وہ ایک ہی ترکیب ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اصول نمبر 1 ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ فعل کی مطابقت مفعول کے ساتھ،
فعل کی مطابقت مفعول کے ساتھ. اب یہاں بدل جائے گا. ہمارا دوسرا اصول ہے فعل کی مطابقت مفعول کے ساتھ. فعل کی مطابقت مفعول کے ساتھ. آپ اس کو آپ سمجھیں کہ فعل جو ہے اگر متعدی ہو اور فعل مفعول کے ساتھ آئے گا تو اگر اب مفعول مؤنث مذکر مؤنث واحد یا جمع ہو تو فعل بھی اسی کے مطابق مذکر مؤنث جمع آئے گا. مثلا علی نے کھیر کھائی. کھیر کیونکہ مفعول ہے اور یہ مؤنث ہے تو کھائی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. عائشہ نے روزہ رکھا. روزہ کیونکہ مذکر ہے ہاں جی اور واحد ہے تو اس لیے روزہ رکھا. ہاں جی تو علی نے روزے رکھے. اگر جمع کا لفظ ہوتا اور جو ہے مذکر ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ورب جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی ہے. چاہے مذکر ہو فعل اگر مذکر ہو اگر فاعل جو ہے مذکر ہو واحد ہو مؤنث ہو ہاں جی تو اسی کے مطابق جو ہے نا فعل جو ہے وہ آئے گا. فعل بھی اس کے مطابق. اب مفعول کی بات ہو رہی تھی کہ مفعول اگر مذکر ہے مفعول اگر واحد ہے مفعول اگر مؤنث ہے تو فعل بھی اسی کے مطابق مذکر مؤنث واحد آئے گا. مفعول کی بات مثلا علی نے کھیر کھائی. میں نے بتایا علی نے کھیر کھائی. کھیر کیونکہ جو ہے نا مؤنث ہے تو اس لیے ہم کھائی لکھتے ہیں. ہاں جی اکبر نے روزہ رکھا. روزہ رکھا تو آپ نے دیکھا روزہ کیونکہ مفعول ہے یہ بھی مفعول ہے یہ دونوں مفعول ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مفعول ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے نا یہ ورب جو ہے نا اسی کے مطابق ہے. روزہ رکھا یہ واحد ہے مذکر ہے واحد مذکر یہ واحد مؤنث ہے تو یہ مطابقت فعل جو ہے کی مطابقت جو ہے مفعول کے ساتھ ہم. اب اس کا دوسرا آپشن ہے کہ اگر جو ہے علامت مفعول میں کو موجود ہو علامت مفعول موجود ہو تو فعل اور صفت دونوں واحد مذکر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر علامت مفعول اگر موجود ہو علامت مفعول مثلا کو یہ علامت مفعول ہے یہ موجود ہو تو پھر واحد مذکر آئے گا. ورب کون سا آئے گا جی واحد مذکر ہی آئے گا. ورب کون سا آئے گا واحد مذکر آئے گا. اگر آپ نے دیکھا کہ جناب اگر علامت فعل تو فعل اور صفت جو ہے وہ دونوں واحد مذکر آتے ہیں. صفت بھی مذکر ہے کہ فعل اور صفت دونوں فعل اور صفت تو فعل اگر واحد مذکر ہوں تو فعل اور صفت دونوں جو ہے نا واحد مذکر آئیں گی. فعل اور صفت دونوں. مثلا میں نے وہاں کے لوگوں کو گورا پایا. میں نے یہاں کے لوگوں کو گورا پایا. تم نے کتابوں کو کہاں رکھا تھا. بس پہلی مثال تم نے کتابوں کو کہاں رکھا. اب غور کریں جی کتابوں کو آ گیا ہے نا یہ علامت مفعول ہے تو اس لیے یہ واحد مذکر آ گیا ہے. اور اسی طرح دوسری مثال میں نے یہاں کے لوگوں کو گورا یہ صفت ہے گورا پایا. گورا پائے نہیں ہے گورا پایا کیونکہ یہ علامت صفت ہے تو علامت صفت بھی ہو تو پھر بھی واحد مذکر تو یہ بھی واحد مذکر ہے. تو گورا کیونکہ صفت ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی آ گئے علامت مفعول موجود ہے تو پھر اسی کے مطابق جو ہے نا وہ چینج ہوگا کہ اگر علامت مفعول کو موجود ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے اور صفت بھی مذکر آتا ہے. آپ جناب اس سے اگلا ہے اگر جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں اور آخر میں صابہ آ جائے تو فعل آخری مفعول کے مطابق. جملے میں ایک سے زیادہ مفعول اگر جملے میں اس کا اگلا آپشن ہے اگر جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو جو آخری مفعول ہوگا نا تو ورب جو ہے نا آخری مفعول کے مطابق تو فعل جو ہے آخری
मफूल के मुताबिक होगा। ये ज़रा समझे भाई, किसी जुमले के अंदर एक से ज़्यादा मफूल है। हाँ जी, पहले तो हम एक ही मफूल की बात कर रहे थे तो वो उसी के मुताबिक चेंज हो रहा था। अब उसने कहा एक से ज़्यादा मफूल है तो फ़ेल जो है ना वो आखिरी मफूल के मुताबिक, मसलन हम आपको उसका माल, असबाब, मकानात, जागीर, और आखिर उसने कहा सब भी मौजूद है, एक से, और आखिर में सब भी मौजूद हो, सुन लो, और आखिर में लफ्ज़ सब भी मौजूद हो, सब मौजूद हो। अभी हम सब कुछ की बात नहीं कर रहे, सब भी मौजूद हो तो जो है ना आखिरी फेल तक। मसलन पहली मिसाल जी, इसकी 4 ऑप्शन है, उस का माल, कौमा असबाब, कौमा जायदाद, और माल, असबाब, मकानात, जागीर, मकानात, जागीर। अब यहाँ आ गया सब, तो यहाँ उसने कहा है किस तरह चेंज होगा जी, कि सब अगर आखिर है तो आखिरी मफूल हमारा है जागीर, सब बिक गई, जागीर, सब बिक, सब कुछ है ना, सब बिक गई। जागीर क्योंकि मोनस है ना, मोनस और वाहिद मोनस है तो इसलिए ये गई आया है, तो ये भी वाहिद मोनस। अब आप इसको दोबारा समझेंगे, अगर जुमले में एक से ज़्यादा मफूल, या माल मफूल, असबाब मफूल, जायदाद मफूल, मकानात मफूल, जागीर आखिरी है और सब भी लगा हुआ है। हाँ जी, तो जागीर के मुताबिक अगर इसी को हम जागीर को इधर कर दें और आखिर पे मकानात कर दें तो सब बिक गए, क्योंकि मकानात जमा है, जमा, और ये भी जमा का सीगा आएगा, जमा मुज़क्कर, मकानात क्योंकि जमा मुज़क्कर है तो ये भी जमा मुज़क्कर। तो आपने आखिरी मफूल को जो है ना वो देखना है कि आखिरी मफूल जो है वो किस तरह है। इसी तरह अगर इन दोनों जुमलों में हम सब कुछ लगाते हैं तो फ़ेल वाहिद रहेगा। इसी के 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये बाकी जुमला, अगर जुमले के अंदर उसने कहा है कि एक से ज़्यादा सब कुछ अगर आ जाए, सब की बजाय जुमले में एक से ज़्यादा मफूल हो और आखिर में, यहाँ मैं चेंज अप कर रहा हूँ इस ऑप्शन को कि आखिर में सब कुछ आ जाए, और आखिर में सब की बजाय सब कुछ, तो फ़ेल जो है ना वाहिद मुज़क्किर ही आएगा, फ़ेल वाहिद मुज़क्किर आएगा। अब मैं वही जुमला, उसका माल, कौमा असबाब, कौमा मकानात, कौमा जागीर। अब हमने कहा है सब कुछ, हमने कहा कि जब सब कुछ होगा तो फेल वर्ब जो है ना वाहिद मुज़क्कर, सब कुछ बिक गया। हालांकि जागीर का लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस है, लेकिन हमने वर्ब यहाँ पर मुज़क्कर किया है क्योंकि ये कुलिया मुताबिकत का कि अगर मफूल, ये भी मफूल है, माल भी, असबाब भी, मकानात भी, और जागीर है, आखिर पे जागीर है, तो इसी के अब क्योंकि सब कुछ आ गए तो सब कुछ की वजह से यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ बिक गया। अगर इसी जुमले को हम चेंज कर दें, मकानात को आखिर पे ले आए और बाकी इसी तरह बाकी चलते रहें, तो और सब कुछ भी मौजूद है तो भी ये सब कुछ बिक गया होगा। इसमें नो चेंज। मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर जो है, वाहिद मुज़क्कर जहाँ जमा का, हालांकि मकानात जमा का सीगा है, हाँ जी, लेकिन हमने जो है वो सब कुछ की वजह से बिक गया। जागीर मुअन्नस है फिर भी बिक गया, ये जमा मुज़क्कर है फिर भी बिक गया। तो अगर असबाब भी आ जाए, असबाब, तो सब कुछ बिक गया। यानी अगर सब कुछ का लफ्ज़, ये फ़ेल की हम मुताबिकत आपको समझा रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा मफूल मौजूद हो तो आखिरी लफ्ज़ के मुताबिक जो है नहीं होगा। अगर सिर्फ सब हो तो फिर तो आखिरी के मुताबिक चेंज होगा, और अगर सब कुछ हो तो फिर जो है आपका ये वाहिद मुज़क्कर ही रहेगा। अगर मैंने अभी पहले आपको बताया कि सब है जागीर और कुछ नहीं है, तो जागीर मुअन्नस है इसलिए बिक गई, मकानात जमा है इसलिए बिक गए, जमा का सीखे ना, बिक गए हो जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब सिर्फ सब हो, सिर्फ सब हो
تو آخری کے مطابق چینج ہوگا، اگر سب کچھ ہو تو پھر نو چینج اور واحد مذکر ہی آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر فعل کے مطابق اب ہم بتاتے ہیں کہ فعل کے مطابق اسم ضمیر کے ساتھ فعل کی مطابقت، تیسرا آپشن ہو گیا فعل کی مطابقت، فعل کے مطابقت اسم ضمیر کے ساتھ۔ اسم ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ اور ہم، عورتیں جس کی جگہ آپ استعمال کرتے ہیں، عورتوں نے کہا، مردوں نے کہا، اس نے کہا، یہ اسم ضمیر ہیں، یعنی جس کی وجہ سے جو ہے نا مثلا وہ اگر ضمیر جو ہے مذکر مؤنث واحد ہو تو جمع بھی واحد یا جمع ہو تو فعل بھی اس کے مطابق۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر ایک ضمیر ہو، اگر ضمیر جو ہے یہ پہلا آپشن، اگر ضمیر واحد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، ہاں جی جمع ہو تو فعل اسی طرح کا فعل ضمیر کے مطابق آئے، فعل ضمیر کے، وہ مثلا ہم چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، مثلا وہ اسم ضمیر ہے وہ آ رہا ہے ہو گیا، اور ہم جمع ہے ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، وہ جو ہے آ رہا ہے یہ اسم ضمیر ہے بھائی۔ اسم ضمیر وہی ہوتا ہے کہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، انور کی جگہ ہم نے وہ کر دیا، اپنے حوالے سے ہم نے ہم کر دیا، تو یہ اسم ضمیر اگر جیسا ہوگا اسی کے مطابق ورب رہا ہے، وہ مذکر ہے کیونکہ وہ مذکر ہے، ہم جو ہے جمع مذکر، اور یہ جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے واحد مذکر ہے تو یہ بھی واحد مذکر، اور یہ جمع مذکر بھی اور جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے عورتوں کا لفظ ہوگا تو پھر جو ہے نا یہ بدل جائے گا، لیکن آپ اس کو صرف ضمیر کی حد تک دیکھیں، واحد مذکر مؤنث جمع جو بھی ہوگا تو اسی ضمیر کے مطابق ہی اس کا ورب چینج ہو جائے گا۔ اگر ضمیریں زیادہ ہوں، اگر ضمیر جمع متکلم ہو تو فعل جمع ہی آئے گا، چاہے وہ عورتوں کے لیے ہی ہو، چاہے وہ عورتوں کے لیے۔ اب دوسرا ہے کہ اگر ضمیر جمع متکلم ہو، اگر ضمیر، دوسرا آپشن اس کا بھائی، اگر ضمیر جو ہے جمع متکلم ہو تو پھر کیا ہوگا کہ یہ واحد آئے گا، جب جمع متکلم ہو چاہے وہ تو فعل بھی جمع ہی آئے گا، اگر ضمیر جمع آئے گا تو فعل جمع آئے گا، چاہے عورتوں کے لیے ہو۔ عورتوں نے کہا، مثلا عورتوں نے کہا، یہ جمع متکلم ہے بھائی، عورتوں نے کہا انورٹڈ کامات، ہم آ رہے ہیں، یہ جمع آ گئے، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا، مذکر مؤنث کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر مردوں نے کہا تو پھر بھی یہی آئے گا، ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جمع متکلم ہوگا تو فعل جو ہے نا وہ جمع ہی آئے گا، اگر جمع متکلم ہو تو فعل جمع، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، تو یہ اب جمع یہ غلط ہو جائے گا کہ جناب آپ کہیں کہ جناب عورتوں نے کہا ہم کھاتی ہیں، عورتوں نے کہا ہم جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جمع متکلم جو ہے وہ اپنا جو ہے ہوگا، اگر ضمیر جو ہے جمع متکلم ہوگی تو فعل بھی جمع آئے گا۔ ہاں اگر ایک سے زیادہ ضمیر ہوں تو فعل ہمیشہ جمع آئے گا۔ تیسرا آپشن اس کا، اگر ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں، اگر ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں تو، ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں تو فعل جو ہے جمع ہی آئے، فعل جمع، میں اور وہ، ہم، میں اور وہ اور میں بازار جائیں گے، ہم اور آپ یہ کھیل کھیلیں گے، وہ اور میں، مثلا جی وہ اور میں بازار جائیں گے،
یہ ضمیریں دو ہیں بھائی، ایک سے زیادہ ہیں، ہاں جی، وہ اور میں بازار جائیں گے، اور دوسرا ضمیر ہے کہ ہم اور آپ یہ کھیل کھیلیں گے، ہم اور آپ یہ کھیل کھیلیں گے۔ اب آپ اس پر غور کریں، وہ اور میں یہ ضمیر ہے، ضمیریں ایک سے زیادہ ہیں، ہم اور آپ یہ ضمیریں ہیں، کسی کی جگہ ہم استعمال کریں تو یہاں بھی جمع آ گیا ہے، ورب فعل جو ہے نا جمع آ گیا ہے، اور یہ بھی جمع آ گئے، فعل جمع ہی آیا ہے۔ ہم اور آپ میں بھی فعل جو ہے جمع ہے، ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں گی تو فعل جمع ہی ہوگا، ہاں جی، ہم اور آپ ہو یہ کھیل کھیلیں گے، اب وہ اور میں ہو بازار جائیں گے، تو یہ دونوں جو ہے نا آپ کے یہ 3 کلیے آپ کے ہو گئے۔ آپ جو ہے صفت فعل کے مطابق صفت اور موصوف کے ساتھ، صفت اور موصوف، فعل کے مطابق صفت اور موصوف کے ساتھ، صفت اور موصوف، مثلا جناب صفت جیسی ہوگی ویسا ہی موصوف، مثلا صفت موصوف کے مطابق، صفت جو ہے وہ موصوف کے مطابق واحد جمع مذکر مؤنث بشرطے کہ کو نہ ہو، ہاں جی، صفت جو ہے نا اس کا آپشن ہے کہ صفت واحد ہو، مؤنث ہو، جمع ہو، ہاں جی، مذکر ہو، تو فعل جو ہے وہ کیا آ جائے گا جی، جمع ہی آئے گا، فعل اس کے مطابق ہی آئے گی، فعل جو ہے مذکر ہوتی ہے تو مثلا، لیکن جملے میں کوئی استعمال نہ ہو تو فعل صفت کے مطابق آئے گا، فعل صفت کے مطابق، صفت کے مطابق ہی آئے گا۔ صفت اگر واحد ہو، مؤنث ہو، جمع و مذکر ہو تو فعل موصوف کے مطابق، سوری موصوف جس کی صفت کی جاتی ہے اس کے مطابق ہی آئے گا، مثلا، لیکن کو نہ ہو، علامت مفعول نہ ہو، بشرطے کہ، شرط کیا ہے، شرط کہ بشرطے کہ علامت مفعول کو نہ ہو، مثلا اسلم نے کپڑے گندے کر دیے، علی نے دیوار گندی کر دی، ہاں جی، اگر جملے کو استعمال کرو تو فعل واحد ہو جائے گا، اسلم نے کپڑے گندے کر دیے، اسلم نے کپڑے گندے کر دیے، یہ کپڑے اور گندے دونوں جمع ہے تو اس کے مطابق آ گیا ہے، ہاں جی، صرف موصوف کیوں، علی نے دیوار گندی کر دی، دیوار ایک ہے، علی نے دیوار گندی کر دی، دیوار مؤنث ہے اس لیے گندی آیا ہے، تو ہم نے کہا یہ واحد ہو، مؤنث ہو، جمع مذکر ہو، صرف کو نہ ہو تو پھر جو ہے نا فاعل کے مطابق ہی، صفت کے مطابق ہی، موصوف کے مطابق ہی جو ہے نا ورب چینج ہو جائے گا، یہ جمع ہو گیا، ہاں جی، یہ مؤنث ہو گیا، یہ جمع مذکر ہے اور یہ جمع یہ واحد مؤنث ہے، کیونکہ دیوار واحد ہے اور گندی صفت بھی واحد ہے، کپڑے جمع ہے اور گندے بھی جمع ہے تو اس لیے جمع مذکر اور یہ واحد مؤنث۔ اب اگر کو استعمال ہو، آخری لائن ہے جی، اگر کو استعمال ہو تو کپڑوں کو گندا کر لیا تو فعل دونوں واحد، اگر علامت مفعول استعمال ہو، اگر علامت مفعول استعمال ہو، اگر کسی صفت میں، اگر صفت میں علامت مفعول آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے کہ کو استعمال ہو، علامت مفعول کو استعمال ہو، علامت مفعول کو استعمال ہو تو فعل جو ہے نا واحد ہی آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، مثلا جناب کہ اس نے کپڑوں کو گندا کر لیا یا اس نے دیوار کو میلا کر دیا، اس نے دیوار کو، تو فعل جو ہے نا دونوں واحد آئیں گے، فعل واحد آئے گا، انور نے دیوار کو لفظ آ گیا تو میلا کر دیا، میلا کر دیا، یہ ورب جو ہے یہاں پر واحد آ گیا ہے، حالانکہ کیونکہ علامت کو استعمال ہو گئے، حالانکہ دیوار تو مؤنث ہے، اس کے مطابق انور نے دیوار میلی کر دی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ علامت مفعول استعمال ہو گیا اس لیے میلا کر دیا۔ اور دوسری مثال ہے اس کی کہ اس نے کپڑوں کو گندا، کپڑے اس نے
कपड़ों को गंदा कर दिया। कपड़े जमा का सीगा है, हाँ जी, लेकिन हमने इसकी सिफ्त जो है वो वाहिद रखी है, इसलिए कि अलामत को का इस्तेमाल हो गया है। तो फ़ेल जो है इसका कौन सा है जी? वाहिद। इसमें भी फ़ेल वाहिद है और इसमें भी फ़ेल वाहिद है। तो ये मुताबिकत का आपका तकरीबन जो है बस एक आखिरी ऑप्शन रह गया है, वो फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हम आपको मुकम्मल जुमले आप कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसी को मुताबिकत के टॉपिक को हम जो है कल इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।